الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسلام کا سب سے سینسٹیو ترین اور سب سے اہم ترین ٹاپک ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کی اور میری خدا نخواستہ آخرت کو خراب کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، اور وہ ٹاپک ہے شرک۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کانسیپٹ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص اگر کسی بت کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، جیسے ہندوازم میں ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کر رہا ہے جیسے کرسچینٹی میں ہے، یا دوسرے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں جو بدھسٹ گوتم بدھ کی مورتی کو پوج رہے ہیں، یا پارسی آگ کی پوجا کر رہے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز سمجھ لیجئے کہ ان کو تو ہم کافر بھی کہہ سکتے تھے۔ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا، شریک کرنا، یا ان ایٹریبیوٹس کے ساتھ، یا ان مطلب جو کوالٹیز ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی، اس کے ساتھ کسی کو میچ کر لینا، یہ شرک ہے۔ ہم یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود بتایا کہ روز حشر جب جہنم میں چلے جائیں گے نا، تو آپ علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اور لمبی لمبی مطلب فریادیں، وہ پھر اللہ پاک فرمائیں گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اے میرے حبیب اپنا سر اٹھائیے۔ آپ علیہ السلام اپنا سر مبارک اٹھائیں گے تو آپ پھر امتیوں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے جو جہنم میں ہیں، تو آپ کو کچھ تعداد بتائی جائے گی کہ اتنے اتنے جا کر لے کر آ جائیں ہم جہنم میں سے۔ آپ جائیں گے جہنم میں، داروغہ سے کہیں گے، وہ اندر سے اتنے اتنے امتی نکال کر لائے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام ایسے سجدہ کریں گے، پھر اسی طرح دعا کئی مرتبہ ایسے ہوگا، آپ لے کر آئیں گے۔ تو جب آپ لاسٹ مرتبہ کریں گے تو آپ جا کر پھر جب جائیں گے جہنم کے جو داروغہ ہے، مالک نام ہے اس فرشتے کا، جو جہنم کے گیٹ کیپر سمجھ لیں آپ، ان سے کہیں گے کہ آپ اتنے لے گئے، بولیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی امتی جہنم میں موجود نہیں ہے، سب کو آپ لے گئے ہیں۔ یہ شفاعت کا جو معاملہ ہے نا نبی علیہ السلام کا، وہ یہی ہے، سب کو آپ نکال کر لے گئے ہیں، سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک لیا ہے۔ اب وہ قرآن نے کس کو روکا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد آپ کو جواب قرآن سے ملے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ تمام گناہ معاف اللہ کر دے گا، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ اپنی ذات میں شریک کسی کو کرنا جو ہے نا، وہ اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں آپ سب کو سورہ فاتحہ آتی ہوگی، اس میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں معاملہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو آیت آئی نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی، یہ جو ہی لفظ ہے نا یہ اس میں شامل ہے، ترجمے میں ہے، یہ عربی میں ہے، ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے دعا کرتے ہیں۔ استعانت اللہ کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کے صیغے میں نا، غیب کا جو معاملہ ہے، کوئی میرے سامنے نہیں ہے تو میں مانگوں گا صرف اللہ سے، کسی غیر سے، غیر اللہ سے مانگوں گا تو شرک ہوگا۔ لیکن تین چیزیں کانسیپٹ ذہن میں رکھیں، زندہ ہونا، اور حاضر ہونا، اور قادر ہونا، یہ تین چیزیں بیک وقت، یہ تین چیزیں کسی میں ہیں تو آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میرے بھائی بیٹھا ہے چھوٹا، اور میں اس سے بولوں کہ بھائی مجھے وہ میری بک اٹھا کر دے دو، میرا بھائی اس وقت زندہ ہے، حاضر بھی ہے وہاں پر، اور اس بات پہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ وہ اٹھا کر میری کتاب مجھے دے دے، لیکن یہ شرک نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں اپنے بھائی سے یہ بولوں کہ میری روزی میں اضافہ کر دو، میرے روزگار میں
میری روزی میں برکت نازل کر دو. تو میرا بھائی پھر 3 اصول. میرا بھائی زندہ بھی ہے, میرا بھائی حاضر بھی ہے, لیکن وہ قادر نہیں ہے اس چیز پر, سمجھ رہے ہیں. یا اولاد مانگنے کا معاملہ ہے, شادی کا معاملہ ہے, کسی سے آپ مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک میری شادی نہیں ہو رہی ہے, تو اللہ سے مانگ سکتے ہیں, کسی غیر اللہ سے. بابا جی, کسی مزار پہ جا کے سجدے کرنا, یہ کھلا شرک ہے, کھلا شرک ہے یہ. آپ کسی بابا جی سے مانگ رہے ہیں, بابا جی زندہ ہے, بابا جی حاضر ہیں, لیکن وہ قادر نہیں ہے اس پر. آپ کا کام ہے اللہ سے مانگنا. ہاں, اللہ کسی کے بھی ذریعے آپ کو دے دے, وہ اللہ کا معاملہ ہے. آپ نے اللہ سے مانگنا ہے, اللہ کسی بابا کے ذریعے دے دے, اللہ کسی کے ذریعے بھی دے دے آپ کو, ڈاکٹر کے ذریعے دے, یا پیر بابا کے ذریعے دے, یا ویسے ہی دے فرشتوں کے ذریعے, جنات, کیسے بھی دے, وہ اللہ کا معاملہ ہے. مانگنا آپ نے اللہ سے, استعانت اللہ سے ہے. سورہ حج میں آیت نمبر 73, سورہ حج کی آیت ٹوٹلی 78 ہی ہیں شاید, 78 73 آیت ہے اس کی شاید, اللہ کا میشی معاف فرمائے. مفہوم پتہ ہے کہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا, پکارتے ہو تم, اور اس میں آپ جو ہے نا کتنے بھی بریکٹ لگا لو, اس کے آگے بریکٹ ہوتا ہے نا ترجمے میں, بریکٹ کا مطلب ہوتا ہے, یہ بات عربی میں نہیں ہے سمجھانے کے لیے, آپ کتنے بھی بریکٹ لگا لو کہ تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو, بریکٹ میں آپ لکھ دو خدا سمجھ کر, یا قادر وہ اللہ سمجھ کر, رب سمجھ کر, تو وہ آپ کے بریکٹ ہیں. لیکن عربی میں اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا ہے, یہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو, یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور چلیں تو بنانا دور کی بات ہے نا, اللہ آگے کیا کہتے ہیں, اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت میں ہی, اگر مکھی ان سے کوئی چھین کر لے جائے نا تو اسے پکڑ بھی نہیں سکتے. اتنا حقیر کر دیا. تو آپ نہیں کر سکتے. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے. اللہ سب معاف کر دیں گے, شرک معاف نہیں کریں گے. آپ یہ دیکھیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس کے کام نہیں آئے گی. جو شرک کر رہا ہے جہنم سے نہیں نکالیں گے اللہ, آپ علیہ السلام اس کو, جو شرک کر دے گا. آپ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وہ, استغفر اللہ, اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ آپ کسی کو شریک کرو گے, آپ نے شرک کر دیا. ایک حدیث میں آپ کو عرض کروں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. آپ دکھاوے کا روزہ رکھو, شرک کیا. دکھاوے کا صدقہ دو, شرک کیا. ایک دوسری روایت اسی کے اندر, مطلب اسی کانٹیکسٹ میں, کہ ایک شخص نے نماز پڑھی, نماز پڑھ رہا ہے, اور اس کو یہ محسوس ہو گیا, روایت کی مفہوم عرض کر رہا ہوں میں, یہ اپنی بات سے بات نہیں کر رہا ہوں, کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے. اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی اس کو دیکھ رہا ہے, اس نے نماز کو خوبصورت بنا لیا, طویل کر لیا, اس نے شرک کیا. اس کی مثال ڈاکٹر سعد احمد رحمہ اللہ ایسے دیتے تھے کہ آپ کا سجدہ مثال کے طور پہ 10 سیکنڈ کا ہے, اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کوئی پیچھے ہے, کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, یا پھر پیچھے ادھر سے کہیں سے بھی, آپ کا سجدہ 15 سیکنڈ ہو گیا. تو 10 سیکنڈ تو آپ نے اللہ کے لیے کیا, یہ 5 سیکنڈ آپ نے کس کے لیے کیا؟ تو مسجود آپ کے پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہو گیا. مسجود کہتے ہیں جس کو سجدہ کیا جائے, ساجد ہوتا ہے سجدہ کرنے والا, مسجود جس کو کیا جائے. تو وہ 10 سیکنڈ تو اللہ, اس کے علاوہ 5 سیکنڈ تو شرک ہو گیا. یہ اتنا خطرناک, اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے. اس کو شرک خفی کہتے ہیں, مطلب چھپا ہوا, جو آپ کو واضح نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں چلے گا آپ کو آپ شرک کر گئے. اللہ کی ذات کے علاوہ آپ کسی پر توکل کر گئے, کسی سے مانگ بیٹھے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر گیا. اتنا خطرناک معاملہ ہے یہ, آخرت میں کھل کر سامنے آ جائے گا. شرک بہت خطرناک مسئلہ ہے. ذرا سی بات پہ شرک ہو جائے گا, اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا تو میں کیا کر رہا ہوں. وہ فلاں مزار پہ چلے جاؤ, یا فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ, یا فلاں اس کے پاس یا اس کے پاس, یہ کروا لو وہ کروا لو, اولاد ہو جائے گی, شادی ہو جائے گی, بیماری ختم ہو جائے گی. او اللہ کے بندے, اللہ کے ولی, یہ ایک چیز ہے ہی اللہ کے پاس. اگر آپ کسی سے یہ امید رکھتے ہو کہ غیب میں ہوتے ہوئے وہ میرے ساتھ, آپ کسی صاحب مزار, مطلب آپ کسی صاحب مزار سے مانگ رہے ہو, وہ حی نہیں ہے, مطلب زندہ نہیں ہے, وہ حاضر بھی نہیں ہے, وہ قادر بھی نہیں ہے اس چیز پر. اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہے ہو کر, چلو شہید زندہ ہے قبر میں, آپ علیہ السلام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے, لیکن کیا ہے کہ وہ حاضر نہیں ہے. اگر آپ حاضر کا عقیدہ رکھتے ہو اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے, تو آپ نے شرک کر دیا ہے. بھائی یہی تو کوالٹیز اللہ کی ہیں, جسے آپ ملاؤ گے تو شرک ہو جائے گا. آپ کو سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ. کوئی لاجک ہوتی ہے نا ہر چیز کی, آپ اس کی لاجک بتا دو مجھے, کوئی لاجک ہوتی ہے ہر چیز کی.
دوسرا یہ کہ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا نا, شرک کتنا خطرناک معاملہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس چیز کو سمجھیے کہ خالصتاً مانگنا اللہ سے ہے. رب اللہ ہے, رب پالنے والا اللہ ہے, مشکل کشا اللہ ہے, قادر مطلق اللہ ہے. اللہ آپ کو کسی کے ذریعے بھی دے دے تو وہ لاپرواہ ہے, اس کی مرضی ہے. آپ نے استعانت اللہ سے کرنی ہے, دعا اللہ سے کرنی ہے. مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجیے, آج کے لیے اتنا ہی. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.